بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم سب اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مسلمان ہیں۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی مار کے، بغیر کسی ذلیل و خوار ہونے کے، اللہ تو نے مسلمان خاندان میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ تو ایمان دو حصوں کا نام ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے پیارے محبوب پر ایمان لانا۔ اور اس کے مصطفیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے جس سے پیار کیا ہے مومن کو اس سے پیار ہو جائے۔ آمنہ کے لال نے اگر کسی پتھر سے محبت کی ہے تو مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پتھر سے بھی محبت رکھے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے جامد بے جان اپنی جگہ کھڑا ہے، لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہر مومن کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ احد پہاڑ سے، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ نہیں ہے ہمارا، نہ کوئی پلاٹ ادھر نکالا ہے، نہ کوئی کوٹھی، کچھ بھی نہیں، لیکن احد پہاڑ سے ہر مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرد کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ محبت کی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارا بھی محبوب ہو جائے۔ اگر اس شخص سے جس سے آمنہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ہے، میرے اور تیرے دل میں تھوڑی سی بھی میل آ جائے تو ایمان خطرے میں، ایمان خطرے میں، لال جھنڈی جل گئی کہ جس بندے سے، جس خاتون سے، جس بزرگ سے، جس بچے سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنے پیار، اپنے شفقت، اپنے احترام کا اظہار کیا ہے، تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو چیز کیا ہے کہ تو کہے کہ نہیں مجھے تو اس سے محبت نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا، اپنا بانجا سارا کچھ مانتے تھے، صرف اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، ان کو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ جو میں دین کی تبلیغ دن راتوں میں کرتا ہوں، تم سے کوئی تنخواہ مانگتا ہوں، کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ صرف اتنا کہتا ہوں کہ میرے رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے محبت کا جواب تو محبت میں دو۔ تو یہ محبت تو ان کافروں سے بھی مطلوب تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو جو ایمان لے آئے ہیں، آپ کے جانثار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور آپ کی محبت سے جنت کے دعوے دار بنتے ہوں، ان کو ہر اس شخص سے، ہر اس چیز سے محبت کرنی پڑے گی جس سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت ایسے کر کے دکھائی کہ کافر بھی مان گئے کہ جیسی محبت آمنہ کے لال کے جانثار آمنہ کے لال کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بادشاہ بھی اپنے وزیروں مشیروں سے ایسی محبت نہیں پا سکا۔ عروہ ثقفی ابھی کافر ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا
بات صلح پر جا کر ختم ہوئی، صلح نامہ لکھ رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا کہ ہے کون کون نے آسے پاسے۔ اس نے واپس جا کے جو رپورٹ دی مشرکین مکہ کو وہ یہ تھی، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے رومی بادشاہ بھی دیکھے ہیں، ایرانی بادشاہ بھی دیکھے ہیں، دونوں سپر پاورز کے وزیر بھی دیکھے ہیں، ان کے حکمران بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسی تعظیم، جیسی عزت، جیسی قدر، جیسی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں کوئی بادشاہ نہیں کرتا۔ کوئی بادشاہ کے وزیر، مشیر، اس کے فوجی اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ کہتا ہے عزت، ایسی عزت میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بلغم نکلی ہے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی جا کر گری ہے، نیچے نہیں گرنے دی انہوں نے، اور اس بلغم کو لے کر بطور برکت انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر ملا ہے۔ اور آمنہ کے لال کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ آمنہ کے لال بیٹھے ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے ایسے جی بھر کے دیکھ بھی سکے، اتنی ہیبت آ رہی ہے۔ اور آپ کے منہ سے ایک بات نکل جائے حکم نامہ تو ان کی تو دوڑیں، ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عمل کر کے آؤں۔ تو ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیسی محبت؟ محبت ایسی کہ جس میں ساتھ احترام بھی ہے، محبت ایسی کہ جس میں ساتھ تعظیم بھی ہے، محبت ایسی کہ جس کے ساتھ اتباع بھی ہے، محبت ایسی کہ جس کے ساتھ پیروکاری بھی ہے، محبت ایسی کہ جس کے ساتھ آپ کے حکم پر جان نثار کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ خالی دعوے نہیں کہ مینوں محبت بڑی ہے، جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے جاؤ اور منہ پر داڑھی ہے جی وہ بس کھرک ہی بڑی ہوندی ہے۔ چلو محبت کا دعویٰ ہو اور اللہ کے نبی کی سنت سے پیار نہ ہو، یہ کیسا محبت ہے؟ محبت ہو اور آپ کی عظمت دل میں نہ ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہو اور آپ کے محبوب سے محبت نہ ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت سے پیار کیا جائے، آپ کے اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کیا جائے، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے، آپ نے جس دنیا کے بندے کے ساتھ محبت کی ہے وہ ہمارا بھی محبوب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے، ہم واقعی محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہم محبت کی دلیل بھی جیب میں رکھیں، جب ضرورت پڑے نکال کے دکھانے کے قابل ہو جائیں، پھر نجات ہے۔ اور اگر دلیل کوئی نہ ہوئی، خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہوا، پھر محبت کھوٹی نہ ہو جائے کہیں، کل قیامت کو اللہ نے مانگا ہاں بھی محبت تو تجھے بڑی ہے، کوئی دلیل بھی ہے ہی، کہ ہم دیکھیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کی دلیل کی تھے، دلیل تو پیچھے رہ گئی، تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، آپ کے صحابہ سے بھی محبت کی جائے، آپ کے سسرالی رشتہ داروں سے بھی محبت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی برأ النسمہ وفلق الحب، اس اللہ کی قسم جو اناج اگاتا ہے، اس اللہ کی قسم جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کا میرے ساتھ معاہدہ ہے کہ اللہ یحبنی الا مؤمن وَأَلَّا يُبْغِضُنِي إِلَّا منافق، کہ جس بندے کو سیدنا علی سے محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کو علی مرتضیٰ سے محبت نہیں ہے وہ منافق ہے۔ بات ختم۔ کہ علی مرتضیٰ کے بارے میں دل کے اندر ذرا سی میل بھی ہو کہ یوں نہیں تو یوں بھی تو تھا، تبصرے کرنے والے تو کر ہی دیتے ہیں نا۔ میں تو ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ کسی صحابی کے بارے میں بھی میں اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم تبصرہ بھی کریں، ہم فیس بک پر ایک میسج بھی لکھیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا تو کیوں کیا، یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں ذرا سی میل بھی ہے تو سمجھ لیں ایمان کھوٹا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جس بندے نے نفرت رکھی اللہ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اب اس فرمان کے بعد بھی کوئی اہل ایمان جو مومن ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو، کیا وہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اہل بیت سے نفرت کرے گا؟ اہل بیت کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی نفرت کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبین میں شامل فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا فوالذی نفسی بیدی، آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آمنہ کے لال قسم نہ بھی اٹھائیں، آمنہ کے لال کی زبان کے مبارک سے جو ایک کلمہ نکلا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی قسم کھا کر کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماموں ہے، نانا ہے، دادا ہے، چاچا ہے، سب لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب نہ ہو جاؤں وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اپنے ایسے ایمان کی فکر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے اور دل کھول کر کیجئے، اور محبت کرنے کی دلیل بھی اپنے پاس رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ انسان ہے نا، انسان جب اکٹھے رہتے ہوں ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی رہتے ہوں تو آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کبھی پانڈے کھڑکے نے تھوڑے بہت کے نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر سارے گونگے بھی ہوں نا، گونگے بھی ہوں، زبان سے کچھ نہ کہتے ہوں تو ایک جو کسون مکے پھر بھی ہو جاندے ہیں۔ تو ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد ہونے کے دوران بھی شکنجیاں ہو جاتی ہیں، تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی شکنجیاں ہوئیں۔ ان شکنجیوں میں، ان کے اختلافات میں ہم اور تم چیف جسٹس نہ بنے کبھی بھی، نہ ہم چیف جسٹس بنے، نہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، نہ ہم حکمران جماعت کے ساتھ بیٹھیں، بلکہ سب کے ساتھ محبت رکھیں گے تو ہماری آخرت میں نجات یقینی ہے۔ اور اگر ہم کسی ایک پارٹی میں شامل ہو کے دوسرے کے اپوزیشن لیڈر بنیں تو ہماری نجات کھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 گھڑ سوار دے کر یمن ایک مہم پر بھیجا۔ اس جہادی مہم میں اللہ نے کامیابی دی اور بہت سارا مال غنیمت ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ساتھیوں کو لے کر قافلے کو پیچھے چھوڑ کر جلدی جلدی مکہ مکرمہ حج کے موقع پر آ گئے کہ ایک تو حج کر لیں گے اور دوسرا اللہ کے نبی کو خوشخبری جا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی مہم میں اللہ نے کامیابی دے دی ہے۔ اب پیچھے سے جو قائم مقام امیر تھا اس نے کہا کہ چلو ہم بھی حج پر جا رہے ہیں، تو اس نے 2 نئی چادریں تمام مجاہدین میں بانٹ دیں کہ چلو احرام تے نواں ہوئے نا کم از کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مال غنیمت پہنچ جاتا اور آپ کی موجودگی میں سارا تقسیم ہوتا تو بہتر تھا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے صرف 2 چادریں لی ہیں اور تو کچھ لیا نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الملشکر ہونے کے ناطے، قائد محترم ہونے کے ناطے اس غلاموں اور لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اپنی خدمت کے لیے تقسیم سے پہلے لے لی، جس پر کچھ صحابہ کو یہ اختلاف ہوا کہ ابھی چونکہ تقسیم نہیں ہوا مال غنیمت، اللہ کے نبی تک پہنچا نہیں ہے، لہذا سیدنا علی کو یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو اس سے آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اس بات پر حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں خم کی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ صحابہ کی آپس میں شکنجی چل رہی ہے،
ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے ناراض ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حدیث سمجھ لینا، آج جو ستے ہیں اٹھ پو، جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، اور یہ حدیث کا مطلب آج سمجھ لیں۔ اس موقع پر جو پس منظر میں نے بیان کیا وہ سمجھ آ گیا ہے کہ اختلاف کس بات پر ہوا، کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو اس میں سے بانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اس موقع پر تھوڑا سا جو اختلاف ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا، من کنت مولا فعلی مولاہ، کہ میرے صحابہ جس کو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ آپ سمجھ آئیے بات کی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، کہ آپس میں نفرتیں نہیں پالو، آپس میں اختلافات نہیں پالو، بلکہ دل کھلا کر کے مان لو کہ علی نے جو حصہ لیا ہے، جو لونڈی لیا ہے، وہ اپنے حصے سے بہت کم لیا ہے۔ ابھی جب حصہ بانٹا جائے گا تو اس سے کہیں زیادہ ان کے حصے میں آنا ہے، تو اس بات میں اختلاف کیا ہے؟ اور اگر دیگر صحابہ نے دو دو چادریں لے لی تھیں حج کے لیے، تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ ان کے حصے میں اس سے کہیں زیادہ آنا ہے۔ تو دونوں فریقوں کو محبت بانٹنے اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے ہوئے فرمایا کہ جو میرا دوست ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا محبوب سمجھ لے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا، جس کو یار لوگوں نے مطلب یہ بنا دیا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ بغیر اختلاف کے علی ہوگا۔ اب سمجھ آتی ہے اس حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ اگر ایمان رتی برابر بھی باقی ہو تو یہ اس حدیث کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہو کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، حضرت زید، حضرت سعید، عشرہ مبشرہ میں سے 9 صحابی اور 1,00,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس خطبے کے موقع پر ہزاروں صحابہ تو موجود ہوں گے کہ نہیں؟ کیا ان ہزاروں صحابہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، اور وہ سارے ہاتھ پکڑ کے ابو بکر کی خلافت پر بیعت کر لیں، اور پھر سیدنا علی بھی بیعت کر لیں، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی بھی بیعت کر لیں، اور 10 سال بیعت کر کے وزیر بھی رہے ہوں، اور پھر حضرت عثمان کی 12 سال بیعت کر کے ان کی وزارت بھی قبول کر لی ہو۔ گل سمجھ آمدی؟ اگر مطلب یہ ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ 22-23 سال تک ان صحابہ کی نہ بیعت کرتے، نہ ان کی وزارت قبول کرتے، نہ ان کا کبھی ساتھ دیتے۔ تو اس کا مطلب وہ جو یار لوگوں نے مطلب نکالا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت اور فرمائی، فرمایا میں تم کو 2 نصیحتیں کر رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین، 2 عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل پیرا رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نصیحت نکلی کہ لوگو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، میرے اہل بیت کا عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ 3 بار نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکید ہے کہ ایک بات آمنہ کے لال کر دیں سارے صحابہ کی زندگی کے لیے وہی کافی تھی، لیکن آپ نے 3 بار نصیحت کی کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش آنا۔
اور پھر صحابہ کرام نے اس نصیحت پر ساری عمر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال اتنا نہیں کرتا جتنا آپ کے رشتہ داروں کا کرتا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکمران امیر المومنین، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وزیر مملکت اپنی سواریوں پر جا رہے ہوتے اور آگے سے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آ جاتے عباس رضی اللہ عنہ، تو دونوں صحابہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر کھڑے ہو جاتے، چچا جان کو ملتے، حال چل پوچھتے، اور جب تک چچا جان اپنے رستے پر جا کے نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے تھے یہ دونوں اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں تھے۔ ایسی عزت اور احترام ان صحابہ نے اہل بیت کا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کون ہے؟ کون ہے؟ اہل بیت کا پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ بچے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ماشاءاللہ جی شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی۔ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ ساری دنیا کے نام گنوا دیں، پوترے دوترے نواسے نواسیاں، اور بیگم صاحبہ کا نام نہ لیں، پھر گھر جانا جائے کہ نہیں جانا ہے؟ ہاں جی۔ آپ سے پوچھا جائے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ نے پوترے کی شادی کی؟ ہاں جی، پوترے دی بھی کیتی، پوتری دی بھی کرتی، نواسے دی بھی کر دی، نواسیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو بیگم صاحبہ کا کی حال ہے؟ حج تے گئے حج کر لے گئے حج کہ بیگم ہی گئی سی؟ تو تسی کہ چپ بیگم دا نا نہ لئی، تو پھر بھائی جان تو شام نو گھر نہیں جانا ہونا۔ بیگم سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر مومنوں کی جانوں کا حق رکھتا ہے، جہاں چاہے قربان کر دے، جہاں چاہے بیچ دے، جو چاہے حکم دے، ان کو ماننا پڑے گا۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ صرف مومنوں دیا کیا ہے جی؟ اللہ نے، اللہ کا قرآن بھی کہتا صرف مومنوں کی مائیں ہیں، باقیاں دا کوئی ہمیں غم فکر نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا اماں جی فلاں شخص جو ہے نا وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری ماں عائشہ نہیں ہے رضی اللہ عنہا۔ تو اماں جی نے یہی عید پڑھی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو فرمایا وہ صحیح کہتا ہے، جو کہتا ہے نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا میری ماں نہیں، وہ صحیح کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ تو جو ام المومنین عائشہ کو ماں نہ مانے، اہل بیت میں سے نہ مانے، وہ سمجھ لے کہ وہ کس کھاتے میں پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اہل بیت کون ہیں، حدیث کے راوی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں سب سے پہلے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت میں 4 خاندان حضرت زید نے گنوائے، آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 4 خاندانوں کو جن پر صدقہ لینا حرام ہے، ان کو تحفے دیں، گفٹ دیں، لیکن ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں آپ دے سکتے۔ وہ 4 خاندان ہیں، آل علی،
آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم، وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں کہ 75؟ کبھی گنے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ بھول جاندے جی، پچھلے سال بھی دسیا سی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں۔ آپ کو صرف 2 کا نام آتا ہے، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ سیدنا علی کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں یہ آل نبی میں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت حسن کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ حضرت حسین کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اور موسیٰ کاظم جو کہ حسین زین العابدین کے بیٹوں میں سے ہیں اور حضرت حسین کی لڑی میں سے ہیں، ان کے ماشاءاللہ 23 بیٹے اور 37 بیٹیاں ہیں۔ کتنے؟ 23 بیٹے اور 37 بیٹیاں۔ آل عباس 10 بیٹے اور 1 بیٹی، اور آل جعفر 7 بیٹے اور آل عقیل کے 3 بیٹے۔ یہ پورا خاندان جتنی بھی تعداد ان کی بنے، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، اور بیویاں سب سے پہلے شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے اور میل کچیل سے بالکل پاک صاف کر دے۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آپ نے اپنی چادر میں حضرت حسن حسین کو جفا مارا، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بھی بکل میں مارا، اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ ساتھ تھی، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ تو آپ نے فرمایا انتی علی مکانک وانتی علی خیر۔ ام سلمہ تو ان سب کی ماں ہونے کی وجہ سے بہترین مقام اور مرتبے کی عامل ہے، تجھے بکل میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تو جہاں ہے وہیں رہ۔ اب اس کا کوئی پاپی ترجمہ کر دے غلط کہ نہیں ام سلمہ تو باہر ہے تو باہر ہی رہو، تو نہیں اندر آنا، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ جو ماں کو کہے کہ ماں اہل بیت میں شامل نہیں، وہ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے۔ جو کہے کہ حسن و حسین کی نانی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہراء کی والدہ محترمہ، اگر ان کو کہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں تو وہ دنیا کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ جو ماں کو کہے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور وہ اہل بیت کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، کہاں سے؟ آسمانوں سے دوڑ لگاتے ہوئے آئے ہوں گے، ظاہر ہے دوڑ لگا کے پہنچے، اللہ کے نبی یہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ برتن میں کچھ چیز لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے پکا کے۔ اللہ کے نبی جب آپ کی زوجہ محترمہ آ جائیں، اقرأ علیہ السلام منی ومن ربک، اللہ رب العالمین بھی آپ کی زوجہ محترمہ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی میرا سلام بھی پیش کر دیجئے گا۔ اس زوجہ محترمہ کو جو بدقسمت کہے کہ اہل بیت میں شامل نہیں، وہ دنیا کا سب سے جھوٹا اور مکار ترین آدمی ہے۔ جبرائیل آسمانوں سے آئے، ایک ریشمی سبز رنگ کا رومال ہے، لپیٹی ہوئی کچھ چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ آپ فرمایا جبریل کیا لے کر آئے ہو؟ تو جبریل نے رومال آگے کی، اللہ کے نبی خود ہی دیکھ لیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے جب رومال کھولا تو اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی۔ تصویر دکھانے کے بعد جبرائیل نے کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی دنیا میں بھی اور جنت میں بھی یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جو بدبخت یہ کہے کہ عائشہ اس کی ماں نہیں تو وہ ٹھیک ہے، اس کی تو نہیں ہے۔ جو کہے کہ مومنوں کی ماں نہیں اور اہل بیت میں شامل نہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا لعنتی شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے اور اس کو ہدایت دے۔ بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اس کی دلیل قرآن سے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، کیا لینے آئے تھے؟ 2 کام کرنے آئے تھے۔
ایک تو لوط علیہ السلام کی قوم کو پھٹے چکن آئے سن، یہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، اب ان کا وقت ختم ہو گیا۔ اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجات اور محترمہ دروازے میں پردہ کر کے کھڑی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی ہاں بھی کیویں آئے جی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ اب آپ کو عن قریب بیٹا دینے والا ہے۔ تو اماں جی نے منہ ڈھک لیا، پردہ کر لیا، ہائے میں مر جاواں، اب یہ میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، بال اس کے سفید، ہڈیاں چک چک چٹ 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 کر رہی ہیں، تے میں بھی بانجھ ہوئی نو اتنا عرصہ ہو گیا تو ہون اولاد ہوئے گی۔ ابھی اہل بیت میں سے بچہ ہے؟ بچہ ایک بھی نہیں ہے، گھر میں خالی خامد اور بیوی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، کیا تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتے ہو؟ اللہ بوڑھے کو دینا چاہے تو بوڑھے کو دے دے، چھوٹے کو دینا چاہے چھوٹے کو دے دے، جوان کو دینا چاہے جوان کو دے دے، اس کے معاملے میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو اہل بیت کہا، اور اہل بیت میں ابھی صرف ایک خامد ہے اور ایک بیوی ہے اور بچہ ابھی کوئی نہیں ہے۔ دوسری مثال، موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے گھر میں کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال۔ 10 سال کے بعد حسب وعدہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں جی اب تو گھر بھی بن گیا ہے تو اب چلتے ہیں اپنے آبائی علاقے میں واپس۔ تو رستے میں سردی کا موسم، دور روشنی نظر آئی، وَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا، اپنے اہل بیت سے کہا ادھر ٹھہرو، میں ادھر سے آگ کا پتہ کرتا ہوں اور اگر آگ مل گئی تو سیکنے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو کس کو کہا ہے؟ اہل بیت، بیوی کو، اکیلی بیوی، ابھی بچہ کوئی نہیں ہے، اکیلی بیوی کو کہا کہ میرے اہل بیت تم ادھر رکو، میں آگ لے کر آتا ہوں، یا آگ کا کوئی پتہ شتہ کر کے آتا ہوں کہاں سے ملے گی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آل نبی، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ عقیدت اور احترام کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مدینہ منورہ کا قبرستان جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، کیا اس میں دفن ہونے والا ہر بندہ جنتی ہے؟ جو بھی وہاں پر فوت ہو جائے اور وہاں دفن ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کا نام ہی جنت البقیع رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہ ہم پاکستانیوں کی مہربانی ہے کہ ہم نام بھی اپنے ہی رکھ لیتے ہیں۔ اس قبرستان کا نام تھا بقیع الغرقد۔ غرقد ایک درخت ہے، اور جس جگہ پر آج کل قبرستان ہے وہاں پر غرقد کے جھنڈ تھے، بہت زیادہ درخت تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو کہا جاتا تھا بقیع الغرقد، جس کو ہم نے کہہ دیا جنت البقیع۔ اور اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ جی نہیں، بالکل بھی ایسا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے کہ مومنوں، جو تم میں سے مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی استطاعت رکھتا ہو، مال ہو، قوت ہو، مدینہ جائے، وہاں رہائش رکھ لے
اور زندگی وہاں گزر جائے، موت آئے، تو کل قیامت کو میں اس بندے کی سفارش کروں گا بشرطے کہ مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدنصیب ایسا بھی ہے جس کو اپنی مبارک قمیض اتار کر اس کو کفن پہنایا تھا، اس کو قبر سے نکال کر اپنی گود میں لٹایا تھا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تھا، وہ مبارک لعاب کہ ایک قطرہ بند کنویں میں ڈال دیا جائے تو کنواں اچھل اچھل کے باہر آ پڑتا ہے۔ وہ ایک پیالہ پانی جس کے اندر آپ نے ایک قطرہ لعاب ڈالا، 1500 صحابہ پانی پیا بھی، مشکیزیں بھی بھرے اور اونٹوں کو بھی پلایا اور پانی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس مبارک لعاب کا ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ اور پھر نماز جنازہ بھی امام الانبیاء نے پڑھائی، کہاں پر؟ مسجد نبوی میں، اور ساتھ ہی قبرستانہ وہاں دفن بھی خود کیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے سونیاں، آج کے بعد، آج تو پڑھا لیا ہی، آئندہ اس پلید گروہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، میرے محبوب اگر آج کے بعد ایسے پلید انسان کا 70 بار جنازہ پڑھو گے تو اللہ نے تمہارا پڑھا ہوا جنازہ ایک بھی قبول نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مدینے کے قبرستان میں جو بھی گیا وہی پاس، نہیں، غلط بات ہے۔ نتیجہ ایمان کے حساب سے ہونا۔ اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ بقیع الغرقد میں دفن ہونا بھی باعث برکت ہوگا، اور اگر سینے میں ایمان ہی نہیں ہے تو عبداللہ بن ابی جیسے منافق وہاں پر پڑے ہیں، بڑے بڑے منافق وہاں پر پڑے ہیں، کوئی نجات کا ذریعہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی صاحب مکہ کے قبرستان کا جس کو ہم جنت المعلیٰ کہتے ہیں، وہ بھی جنت کا لفظ ایسے ہی ساتھ بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں نا فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف، ہر چیز کے ساتھ شریف شریف لگا دیتے ہیں، وہاں پر جنت جنت لگا دیا ہم نے۔ تو ایمان کے ساتھ نتیجہ نکلنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔